على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. رواه الترمذي ورواه أحمد عن البراء. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور پھر فرماتے الہی مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اس کو امام ترمذی نے اور امام احمد نے حضرت برا سے نقل کیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جب سوتے تھے تو آپ کا یہ ہوتا تھا، یہ سیدھا ہاتھ، یہ جو ہتھیلی ہے یہ گال شریف کے اوپر، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ سر انور کے نیچے، اس طرح کر کے آپ سیدھی کروٹ پہ آقا جی آرام فرماتے تھے. اور یہ کلمات 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے تھے. یاد رکھیے، عذاب قبر گناہ نافرمانی یا ہم جیسوں کے لیے، حضرات انبیاء کرام اس سے بالکل پاک ہیں، مبرہ ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ. بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مالک جنت ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر جو دعائیں جتنے بھی آپ سنتے ہیں اس طرح کی، وہ ساری امت کی تعلیم کے لیے کہ اگر میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو کر میں یہ دعا کر رہا ہوں تو تم تو میرے امتی ہو، تو تم تو گناہ گار ہو، تم تو ضرورت مند ہو، تو تم تو کرو، تم کیوں نہیں کرتے. وعن حذیفہ وعن حفصۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. رواه ابو داود. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر 3 بار عرض کرتے خدایا مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. حضور سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، حالت جس بھی کیفیت میں ہیں، وہ ہر کیفیت کے اندر حضور جب بھی ارادہ فرماتے لیٹنے کا، آقا جی کا یہ لیٹنے کا طریقہ تھا، سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے، سر انور کے نیچے رکھ کے سیدھی سائڈ پہ سونا. آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. سائنس کو 15 صدیاں بعد جا کے سمجھ میں آیا ہے کہ اس طرح سونا چاہیے، سیدھے ہاتھ میں سونا چاہیے، دل اوپر رہتا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ہاں جی، غفلت کی نیند نہیں آتی. آج 15 صدیاں بعد جو سائنس ہمیں بتا رہی، پھر بھی ہمارا اسلام محتاج نہیں ہے سائنس کا. سائنس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے حضور کا طریقہ بھائی سب کے لیے نمبر 1. اب یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ میں عرض کر کے یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. یہ طریقہ کار صرف زندگی کا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ پہ لیٹنا یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد میت کو قبر میں بھی اسی طرح رکھا جائے گا. میت یہ سنت سب نے چھوڑ دی. اس وقت کسی بھی مسلک کا آدمی، میں کئی جنازوں میں شریک ہوا ہوں، میں نے کسی بھی مسلک کے شخص کو آج کی تاریخ میں 2025 کی آج کی تاریخ میں سنت طریقے سے میت کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سر سیدھا لٹا دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، گردن پکڑ کے ایسے مروڑ کے اس کی سیدھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار؟ یہ طریقہ کار سنت طریقہ تو نہیں ہے، یہ طریقہ سنت تو نہیں. آپ اس کی گردن مروڑ کے ایسے مروڑ کے اس کو سیدھا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ گردن کو سیدھا رہنے دے اللہ کے بندے. جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کیا جائے گا، میت کو سیدھی سائڈ پہ کیا جائے گا. اگر نہیں ہو رہی تو دیوار کس لیے، دیوار کی لگاؤ. جو ایک ہوتی ہے قبر سیدھا گڑھا سا، ایک لحد ہوتی ہے کہ ایسے جا کے پھر ایسے اندر قبر بنتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لحد کے اندر جو ہے میت کو لٹایا جائے اور سیدھے سائڈ پہ لٹایا جائے. بعض کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا کندھا اٹھا کے نیچے پتھر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ طریقہ کار جب آپ سوتے ہیں، آپ سوتے وقت دیکھیے نا کیسے آپ سیدھی سائڈ پہ سوتے ہیں. جس طرح آپ زندگی میں سیدھی سائڈ پہ سوتے ہیں، میت کو اس طرح دفن کرنا یہ سنت ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے آپ کے دور اقدس کے اندر اسی طرح اپنی میتوں کو دفنایا. لحد بنائی جاتی تھی، لحد کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا اور سیدھی سائڈ پہ رکھا جاتا تھا. تو یہ سنت اس وقت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے. اب وہ چیزیں بابو جس کے اندر رعایت موجود ہے، اگر ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہیں، یا اس کے اوپر جینے مرنے کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. لیکن ہماری قوم نے جو زیادہ ضروری مسائل تھے ان کو تو چھوڑ دیا، مسائل جو زیادہ ضروری تھے ان کو چھوڑ دیا، اور جو فروعی مسائل تھے جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، کر لو فضیلت ہو جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے، نہ کرو تو بندہ گناہ گار نہیں، اس کے اوپر لڑ مرنے کی حد تک جو ہے نا وہ اختلاف پیدا کر دیا. اللہ کے بندے، مردے نے ایک دفعہ دفن ہونا ہے، ایک دفعہ بندے نے مرنا ہے. کون سا روز روز مرنا ہے؟ ایک دفعہ مرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے دفناؤ، اس کا صحیح طریقہ کار جو ہے. پھر جاتی دفعہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جائے نا، حضور نے جنازے کے بعد دعا کی، اب اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. جو بدعت کہے گا وہ بڑا جرت مند آدمی ہے کہ نبی کو بدعتی کہہ رہا ہے، بڑا جرت والا آدمی ہے. اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. دعا کرنا آخری مرتبہ ہم اس مسلمان بھائی کو ودا کر رہے ہیں، اس کو ودا آسان طریقے سے کیا جائے، جنازہ پڑھ کے دعا کر کے اس کے لیے یہ معاملات کر کے، بھئی آسان طریقے سے ایک دفعہ زندگی میں آپ نے اس کو ودا کرنا ہے. آج آپ کسی کے لیے اچھا بھلا سوچیں گے، اس کے لیے اچھے معاملات کریں گے، کل کو اللہ آپ کے لیے خود بخود انتظام کر دے گا. وہ محتاج نہیں ہے بھائی میرے، وہ انتظام خود بخود کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ